اب آئیے حمد کا مطلب سمجھ لیتے ہیں. ما معنی الحمد؟ بھیا ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو آپ جب کہہ رہے ہیں تمام حمد یہ اللہ رب العالمین کے لیے، تو یہ سمجھنا ہے آپ کو کہ ما معنی الحمد، واٹ از میننگ آف حمد، حمد کا کیا معنی ہے یہ جاننا ضروری ہے نا. تو آئیے حمد کی تعریف جان لیتے ہیں. حمد کی تعریف ہے الحمد ہوا وصف المحمود بالکمال مع المحبت والتعظیم. جی یعنی جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، آپ یہ کہیں کہ اس کی جتنی بھی صفات ہیں سب کمال درجے کی ہیں، اس کی ساری صفات کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں. جی اگر سماعت ہے اس کے پاس تو سماعت کمال کے درجے کی ہے، بصارت ہے تو کمال درجے کی ہے، اس کی ساری صفات صفات کمالیہ ہیں. یہ آپ سمجھ لیں، سمجھے نہیں آپ؟ مثلا ہم سنتے ہیں، سننا ایک صفت ہے، تو ہم بھی سمیع ہیں. ہم دیکھتے ہیں، ہم بھی بصیر ہیں. بصیر مانے دیکھنے والا اور سمیع مانے سننے والا. تو انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیع اور بصیر کہا ہے. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا. تو یہ انسان کی بھی صفت ہے، سمیع اس لیے سنتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو بصیر بنایا، یعنی وہ دیکھتا بھی ہے، وہ بصیر ہے. تو گویا کہ یہ دو صفتیں اس کی ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے، کہ وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. سنتا ہے تو سمیع ہے اور دیکھتا ہے تو بصیر ہے. لیکن انسان کی اس سماعت میں اور بصارت میں نقص ہے، کمال نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک خاص فاصلے تک کی آواز سن سکتے ہیں، اس کے بعد آواز ہمارے کانوں میں نہیں آ سکتی. ایسے ہی ہم ایک خاص فاصلے تک اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. تو گویا کہ ہماری جو صفات ہیں وہ صفات نقص ہیں. اس کے مقابل آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں سب صفات کمالیہ ہیں. اس کی سماعت کا عالم یہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خولہ بنت ثعلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی ہیں. اللہ فرما رہا واللہ یسمع تحاورکما. جی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اسی حجرے میں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہوتی تھی اور وہ عورت آپ سے بات کر رہی ہوتی تھی. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا بات کر رہی ہے، لیکن عرش والا اس عورت کی آواز کو سن رہا تھا. تبھی تو کہا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. میں کونے میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں اس کی آواز نہیں سمجھ پا رہی ہوں کہہ کیا رہی ہے، لیکن عرش والا اس کی آواز کو سن رہا ہے. تو اس کی سماعت دیکھو، اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی آوازوں کو سنتا ہے، انسان بھی آوازوں کو سنتا ہے. لیکن انسان جو آوازوں کو سنتا ہے اس کی سماعت کے اندر نقص ہے. حضرت عائشہ فرما رہی میں کونے میں ہوں، بیٹھی ہوئی ہوں، اسی کمرے میں ہوں، لیکن اس کی آواز میں نہیں سن پا رہی ہوں. یہ دیکھو، یہ سماعت حضرت عائشہ کی ہے، انسان کی ہے. اور وہ فرما رہی ہیں کہ عرش والا اس آواز کو عرش آدم کے اوپر سن رہا ہے، عرش کے اوپر سن رہا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات صفات کمالیہ ہیں، اس کے مقابلے میں تمام مخلوقات کی جو صفات ہیں سب صفات نقص ہیں، کسی بھی صفت کے اندر کمال نہیں.